بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. امام ترمذی ابواب الدعوات کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ادعیہ میں سے چند دعاؤں کو ذکر کر رہے ہیں. اس سے قبل والا باب جس کا تعلق باب منہ کہہ کر آپ نے روایت بیان کی، جس میں صبح کی پڑھی جانے والی اور شام کو پڑھی جانے والی چند دعاؤں کا ذکر کیا. اب بیان کر رہے ہیں کہ جب آدمی بستر پر آئے تو کون سی دعا پڑھے. فرماتے ہیں باب ما جاء فی الدعاء اذا اوى الى فراشہ. یہ باب اس دعا کے بیان میں جسے آدمی اپنے بستر پر آنے کے بعد پڑھے، یعنی سوتے وقت پڑھے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الهمداني عن ابي اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الا اعلمك كلمات تقولها اذا اويت الى فراشك فان مت من ليلتك مت على الفطره وإن أصبحت وقد أصبت خيرا. تقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك والجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فقلت وبرسولك الذي أرسلته. قال فطعن بيده في صدري ثم قال ونبيك الذي أرسلت. هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه وقد روي من غير وجه عن البراء ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. امام ترمذی اپنے شیخ ابن ابی عمر سے اور وہ سفیان ابن عیینہ سے اور ابو اسحاق الحمدانی سے اور وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا الا اعلمک کلمات تقولها، کیا میں تجھے چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جب تم بستر پر آؤ تو اسے پڑھ لیا کرو. فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تم نیند کی حالت میں اسی رات میں انتقال کر جاؤ تو تم اسلام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. علی الفطرہ کا مطلب فطرت اسلام، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو فطرت، انسان کی فطرت میں اللہ نے اسلام کو رکھا ہے. فطرت میں اسلام کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور اس کے بعد کہا الست بربکم قالوا بلا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عہد الستو کیوں لیا تھا؟ تو یہ عہد الستو اسی لیے لیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم ہوگی. اب دنیا چونکہ بڑی دلکش، لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے
انسان پر حجت تامہ کو قائم کرنے کے لیے ایک تو یہ کیا کہ اس سے عہد الستو لیا، اور اس سے یہ عہد لیا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس نے اقرار کیا کہ آپ ہی رب ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو تو یاد نہیں ہے یہ عہد کب لیا گیا، کیسے لیا گیا، تو یہ ہم پر کیسے حجت بنے گا؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عہد انسان کے ساتھ اس کے ہوش و حواس میں لیا گیا۔ کامل انسان تھا، وہ سن سکتا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا، اور اسے یہ پوچھا گیا۔ اسی لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی میرے کان میں عہد الستو کی آواز گونجتی ہے۔ تو اب حضرت علی کو گونجتی ہے، ان کو یاد ہے، تجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں، تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ تو اس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس عہد الستو کی تذکیر کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے آ کر اس کی یاد دہانی کروائی کہ اس دنیا میں تعیش کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا گیا، اس دنیا میں کسی عظیم مقصد سے تجھے بھیجا گیا ہے، اپنے اس مقصد میں لگ۔ ان پر کتاب نازل کی گئی، انہیں شریعتیں دی گئی، انہوں نے احکام اور اخلاق اور تزکیے کی تعلیم دی، انہوں نے ہر پل زندگی کیسے گزارنا وہ پریکٹیکلی طور پر کر کر بتائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کر کر بتایا۔ اب ان سب کے بعد بھی اگر انسان کفر، شرک اور نفاق کی وادی میں بھٹک جائے تو 100% انسان کا اپنا قصور ہے، اور کسی کا قصور ہو سکتا نہیں۔ اب امت محمدیہ والا کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو نبی آئے نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے وارثین انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، جنہیں مجددین کہا جاتا ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اس مشن کو اور اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے دین کی افہام اور تفہیم کی انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ لہذا امت محمدیہ کے اس آخری دور قیامت تک آنے والے کسی فرد کے لیے بھی کوئی بہانہ بن سکتا نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر حجت تام ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم سے عہد لیا، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی تمہیں اس کی یاد دہانی کروائی، اور اگر انبیاء کا سلسلہ بند بھی ہو گیا تو ہم نے اولیاء اللہ سے اس خدمت کو انجام دیا، ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہہ کر کی، تو پوری شریعت، کتاب و سنت، یہ دونوں محفوظ تم تک چلے آئے ہیں۔ اس میں جب بھی کسی نے رخ نہ ڈالا اور اس کی غلط افہام اور تفہیم کی کوشش کی تو اس زمانے میں کچھ نہ کچھ رجال اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ شریعت میں گھوٹالہ کرنے کی سعی لا حاصل کی جا رہی ہے، لہذا کسی کے لیے کوئی بہانہ بنتا نہیں۔ انسان پر اللہ کی تمام حجتیں تام ہے، اور انسان کو اس سوچ سمجھ کر ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے سامنے کوئی بہانہ بنا پائے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی 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 باتوں پر بھی کیا کی ہے، انسان کی رہنمائی کی۔ کھانا کیسے کھانے کا وہ بھی سکھایا، جیسے ماں اور باپ چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ایسے ہم کو بھی سکھایا کہ کھانا ایسے کھانے کا۔
ایسے اٹھا کے یوں نہیں کھانے کا کہ ساری دنیا خراب ہو جائے، ہاتھ بھی خراب نے، منہ بھی خراب نے. اس کو بھی کہا کہ بھئی کم از کم آپ کا ہاتھ منہ، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھائے کہ استنجا کیسے کرنے. تو اب اس کے بعد بچا کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹا سا بچے کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہے وہ چیزیں سکھائی انبیاء نے. بال کیسے رکھنے ہو تو وہ بھی سکھایا، کپڑے کیسے پہننا وہ بھی سکھایا. تو چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو نہ سکھائی. اگر وہ خود ہی اسے سیکھنے کی کوشش نہ کرے یا سیکھنے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ قصوروار ہے. اللہ اور اس کے نظام کے اندر میں کسی قسم کی کوئی کمی پائی جاتی نہیں ہے. ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، مجھے ملے تو 2-4 گھنٹے ساتھ میں بیٹھے، سب باتیں ہوئی. تو انگریزی تعلیم سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا. پھر اس کے بعد 4-6 گھنٹے میں نے کیا کیا، ان کا ذہن تبدیل کیا تو کافی الحمدللہ ان کو بات سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ انگریزیت اور سائنس اور یہ جو ساری چیزیں اس وقت دنیا میں پائی جا رہی ہیں، اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے میں سمجھنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں میں نے سمجھائی. اس کے بعد میں نے کہا میں آپ کو ایک کتاب بھیجتا ہوں انگریزی میں، آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا. تو پرسوں وہ مجھے ملے، مجھے کہا کہ مولانا یہ کتاب ہے یا کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ عجیب کتاب ہے. میرے ذہن و دماغ کے اندر میں سائنس کے بارے میں جتنی بھی مرعوبیت تھی اس کتاب نے جھاڑو مار دیا اس میں، اور اسلام کی صاف ستھری تصویر ذہن میں ایسی بٹھائی، ایسے اصولی بات کرتے. کہا یہ لکھنے والے 100 سال پہلے لکھ کر گئے، لیکن آج کی ساری جتنی بھی ہمارے معاشرے کی اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی بیماری وہ سب بتا کر چلے گئے. کہا کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ چھپوا کر علماء کیا کہتے ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے. میں نے کہا ہم نے 1000 چھپوا کر تقسیم کی، اتفاق سے تم کو دینے کے لیے میں نے کل کتب خانے سے منگائی تو بولے ختم ہو گئی، تو ابھی دوسری مرتبہ ہم چھپوا رہے ہیں. تو وہ کتاب تھی آنسر ٹو ماڈرنزم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ. تو اس کا انگریزی میں کیا ہوا ہے، ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. حضرت شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے، کرار حسین صاحب اور حسن عسکری صاحب بہت بڑے انگریزی اور اردو زبان کے ادیب گزرے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس کا ترجمہ کروایا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر کہا کہ یہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھائی جاتی. کہا کہ اس کو آپ کو پڑھانا چاہیے طلبا. میں نے کہا ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ پڑھاتے ہیں. کہا کہ یہ علماء کو بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہیں اس کتاب یہ ایک مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو ان کا دماغ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مجددین کو ہر زمانے میں بھیجا. وہ اس طریقے سے اللہ کے دین کو کیا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہوتی. تو میں نے بھی انشاءاللہ ابھی ارادہ کیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے پریزنٹیشن کے انداز میں اس کو 2-3 دن میں سالانہ سے پہلے بتا دیا جائے گا، تاکہ پوری کتاب آپ کی سمجھ میں آئے. اس سے پہلے ایک مرتبہ فخر الاسلام صاحب بھی شاید آئے تھے، انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھی. وہ لکھنے والے آدمی ہیں لیکن سمجھانے کی ان کی اتنی یہ نہیں ہے، ان کی بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی نہیں ہے. جس نے اچھے سے پڑھا ہو منطق فلسفہ وغیرہ تو اس کو سمجھ میں آتی ہے، باقی عام جس کو منطق فلسفہ نہیں سمجھتا ہو اس کو ان کی بات سمجھ میں آتی نہیں. تو ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی موضوع کے اوپر اچھے ماہرین کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہے اس سے آپ کو مطلع کیا جائے. جیسے ابھی اس دن ایک جگہ پر میں نے ایک مضمون پڑھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس الذکاء الاصطناعی.
مصنوعی ذہانت، اس کی حقیقت کیا ہے، اسلامی علوم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو حیدرآباد میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب یہاں پر افتاء وغیرہ کی طلباء کے سامنے کسی نے پیش کیا تو اس نے اس کی رپورٹنگ کی، تو میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ سکتے ہیں؟ تو کہا بالکل ہم آ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ 2-3 دن کے لیے آئیے اور ہمارے طلباء کو، اساتذہ کو، سب کو بتائیے کہ بھئی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی بڑی مصیبت ہے. یعنی پرسوں میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کتاب لے کر. 5 جلدوں کے اندر میں کتاب آئی ہے جس نے تعلیم کے میدان میں الحاد اور بے دینی کیسے پھیلائی جاتی ہے اس کے اوپر کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ایسا موبائل شروع کیا اس نے اور ایک اپلیکیشن کھولا اور کہا آپ اس کا نام بتائیے اس کو. تو میں نے عربی میں اس کو نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اردو میں آپ ٹرانسلیشن کیجیے. تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سافٹ ویئر ہے وہ فوراً اردو کے اندر میں اس کو ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ کتاب میں کیا ہو سکتا ہے. وہ مشین بتا رہا ہے، اس کو مشین بتاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا انگریزی میں بتائیے، تو پھر فوراً وہ انگریزی میں سمجھانے لگا. یعنی جیسے ہم کسی استاد کو، ٹیچر کو کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ کیسے سمجھاتا ہے، بالکل اسی انداز میں وہ اپلیکیشن سمجھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ اس سے کہو تو آپ کو وہ چیز کیا کرے گا، وہ سمجھائے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں مگر میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. میں نے پڑھ لیا اس کو اچھی طرح سے کہ یہ کیا مصیبت ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. انہوں نے سوال کیا کیوں استعمال نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ اس کا استعمال کی اگر عادت لگ گئی تو انسان عیدی بن جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو استعمال کرنے لگ جائے تو مضمون بھی لکھ کے دیتا ہے وہ. آپ اس کو ایسا بولو کہ 10 صفحے میں جامعہ اسلامیہ اشاعت المخلوقہ کا تعارف کرو تو وہ آپ کو ودن 25 سیکنڈ آپ کو پورا مضمون بنا کے دے گا. اگر کچھ سمجھتا ہے آپ نے پڑھا اس کو بعد بولا نہیں یار برابر نہیں ہے اور دوسرا بنا کے دو تو پھر دوسرا بھی بنا کے دے گا. پھر آپ لوگ یہ بھی برابر نہیں تو 3 مرتبہ بنا کر دیتا ہے وہ. تو کوئی بھی چیز ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے اس لیے کہ اگر اس کی عادت لگ جائے تو میرا لکھنا پڑھنا چھوڑ جائے گا اور میں اپنا لکھنا پڑھنا چھوڑنا چاہتا نہیں. تو اس نے بات ایک دم بالکل صحیح کہتے ہو کہ آپ اس کی عادت ڈالنا بھی مت، اس لیے کہ آپ کا جو پڑھنے کی ہیبٹ ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو وہ سہولت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس سے اپنے شرعی مسائل بھی پوچھتا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ڈالے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو مشین ہے، یہ خود تھوڑی انسان ہے. اس کو ایسا بنایا جیسے انسان کے دماغ کے اندر معلومات ہوتی ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ معلومات انسان بیان کرتا ہے. ایسے ہی پوری دنیا سے جو معلومات انٹرنیٹ پر ڈالی جاتی ہے وہ ساری کے ساری اس کے اندر میں جمع ہوتی ہے. جب سوال کرو تو پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، تو اسی معلومات کی روشنی میں جواب دیتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی معلومات ڈالیں انٹرنیٹ کے اوپر، آواز کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، اس کی شکل میں، تاکہ کوئی پوچھے تو وہ ہماری جو معلومات ڈالی ہوئی وہ لوگوں کو بیان کرے اور غلط معلومات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بہرحال وہ حیدرآباد والے سے میں آج پھر رابطہ کرتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، آپ آ کر بتائیے. اور گزشتہ مرتبہ شاید آپ لوگوں نے الغزو الفکری نہیں پڑھی ہے، پڑھی آپ لوگوں نے، تو وہ بھی پریزنٹیشن تیار ہے، وہ بھی ایک دن کے اندر میں 2-2.5 گھنٹے میں پورا ہو سکتا ہے. الحضارۃ الاسلامیہ پڑھی آپ نے، حاضر العالم الاسلامی، عالم اسلام کیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس، وہ سب پریزنٹیشن بنائے ہوئے جو کہ پہلے میں پڑھاتا تھا. مقاصد الشریعہ، تو وہ ہر ہفتے ایک مضمون ہم جمعرات کے دن پڑھنے کیا کریں گے، کوشش کریں گے، تاکہ جو چیزیں آپ کی چھوٹ گئی ہے پیچھے اور جس کی معاشرے میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ آپ کیا کر لے، اس کو پڑھ لے. بہرحال